اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ فلما پھر جب احس محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان یہودیوں کی طرف سے الکفر کفر، قال فرمایا من انصاری کون میری مدد کرے گا الی اللہ کے لیے۔ قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے لیے مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فاکتبنا ہمیں وشہد اور گواہ بن جائیے بأننا مسلمون بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ جب عیسیٰ نے یہودیوں کی طرف سے کفر محسوس کیا، یہ بنی اسرائیل کی طرف سے کفر محسوس کیا، تو فرمایا کون میری اللہ کے لیے مدد کرے گا۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آپ گواہ ہو جائیے بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے بما اس پر انزلت جو آپ نے نازل فرمایا، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا ہمیں لکھ لیجئے مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے جو آپ نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ ومکروا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، ومکر اللہ اور اللہ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اور انہوں نے بھی ان یہودیوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اذ قال اللہ جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفیکا بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، دوسرا معنی میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ اور آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل اور کرنے والا ہوں الذین ان لوگوں کو اتبعوک جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فوق بلند الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم بینکم میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دینے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو ان کافروں سے پاک صاف کرنے والا ہوں اور آپ کے پیروی کرنے والوں کو کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، میں ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُم میں ان کو عذاب دوں گا عذابًا شدیدا سخت عذاب فی دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا من ناصرین مدد کرنے والا۔ جن لوگوں نے کفر کیا میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ وہ ان کو پورا دے گا اجورہم ان کے اجر، واللہ لا يحب الظالمین اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ ان کو ان کے پورے اجر دیں گے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ ذالک نتلوہ یہ ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، من آیات و ذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت۔ ان مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ کے ہاں کمثل آدم کی مثال جیسی ہے، خلقہ من تراب ان کو پیدا کیا اللہ نے مٹی سے، ثم قال لہ پھر ان سے فرمایا کن ہو جا فیکون وہ ہو گئے۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا کہ ان کو فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکم آپ نہ ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یا یہ باتیں آپ کے رب کی طرف سے حق ہیں آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ فمن حاجک جو آپ سے جھگڑا کرے فیہ اس بارے میں، من بعد ما جاءک کہ آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم فقل تو فرما دیجئے تعالوا آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں ابنانا اپنے بیٹوں کو، وابناکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونسانا اور اپنی عورتوں کو، ونساکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور اپنے لوگوں کو یا اپنے آپ کو، وانفسکم اور تم اپنے آپ کو یا تمہارے نفسوں کو، ثم نبتہل پھر ہم عاجزی سے گڑگڑا کر دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ ہم ڈالتے ہیں اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ پھر اس بارے میں آپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی جو شخص آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیجئے کہ تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ،
اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں تم اپنے آپ کو بلاؤ۔ پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں ظالموں جھوٹوں پر۔ ان ھذا بے شک لہو القصص الحق، سچے واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ بے شک یہ سچے واقعات ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فإن اللہ علیم، بے شک اللہ جانتے ہیں المفسدین، فسادیوں کو۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں، بے شک اللہ فسادیوں کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی طرف سے کفر محسوس کیا، واقعہ یہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا نہیں بن کر، تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم نہیں کیا، اور وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی ذہن سازی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی۔ وقت کے بادشاہ کی ذہن سازی کی ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ مفسد آدمی ہے اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ حلالی نہیں ہے، اور یہ کہا کہ یہ ہمارے یہودی دین کو تورات کو تبدیل کر دے گا، فساد پھیلا رہے ہیں اور اپنی نئی تحریک چلا رہے ہیں، تو آپ ان کو ان کے خلاف کوئی کام کیجئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، میرے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی۔ تو پہلے تو اکیلے تھے، وہ الگ دینی دعوت دے رہے تھے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ آدمی مشکل وقت میں اپنے لوگوں کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ یہ بلانا کوئی اللہ کے پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام فرمایا۔ آپ نے ابتدائے اسلام میں جب مکہ میں تھے، آپ نے پہلے خود کو طائف کے 3 سردار میں پیش کیا۔ جب مکہ کے لوگوں نے، کافروں نے بہت تنگ کیا آپ کو، آپ طائف تشریف لے گئے، ایک سردار سے ملے اور اس سے کہا کہ جی میں اللہ کا نبی، مجھ پر ایمان لائیے، مجھے یہاں ٹھکانہ دی تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں۔ تو اس نے گستاخی کی اور اس نے کہا کہ جی اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور انسان نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، معاذ اللہ اس نے یہ کہا۔ حالانکہ آپ میں کوئی کمی تو نہیں تھی، جسمانی اور ظاہری اور روحانی لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی۔ دوسرے سردار سے ملے، شاید یہ مسلمان ہو جائے اور میری مدد کرے دین کے پھیلانے میں۔ اس نے بھی کہا جی کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تیسرے سے ملے، اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔ اس نے کہا جی اگر آپ سچے نبی ہو پھر تو آپ سے انکار کرنا ہلاکت سے خالی نہیں، اگر آپ جھوٹے پھر بھی میں بات نہیں کرنا چاہتا آپ سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو مایوس ہو گئے، اور پھر آپ حج کے موسم میں جو دوسرے قبائل سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رات کے وقت آپ ان سے ملتے تھے۔ انصار مدینہ بھی آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو آپ نے ان سے بات کی کہ خود کو پیش کیا کہ بھئی مجھے آپ اپنے ہاں ٹھکانہ دیں، اپنے پاس رکھیں، میری مدد کریں، میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں دین کام کروں، لوگ میرا دفاع کریں، میری حفاظت کریں، دین کام میرا تعاون کریں۔ تو انصار مدینہ نے کہا جی پہلے سال آئے وہ لوگ، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے کہا فی الحال آپ مدینہ تشریف نہ لائیں، کچھ ہمارے اختلافات چل رہے ہیں، اوس و خزرج 2 قبائل کے، انشاءاللہ اگلے سال تک ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ وہاں بلا لیں گے۔ اگلے سال پھر کچھ لوگ وہ آئے تو مسلمان ہو گئے۔ اس طرح غالباً 2 یا 3 سال کے بعد انہوں نے کہا جی آپ مدینہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا مکمل تعاون کریں گے اور مکمل آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس طرح اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارنا کہ یہ توکل تقوی خلاف نہیں ہے۔ پھر حواریوں نے کہا جی ہم اللہ کی مدد کریں، ہم اللہ کے لیے مدد کریں گے۔ حواری کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھی تھے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے مخلص ساتھی ہوتے ہیں، میرے جو حواری ہے وہ عبداللہ بن زبیر ہے، وہ زبیر ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ زبیر میرے حواری ہیں۔ حضرت اسما کے شوہر تھے یہ، زبیر بن عوام، حضور کی سالی تھی نا اسما، تو ان کے شوہر تھے یہ، صحابی رسول تھے۔ حواری کیوں کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو؟ بعد نے تو یہ وجہ لکھی ہے کہ یہ کپڑے دھوئے کر دھوبی تھے یہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کیا تم کپڑے دھو رہے ہو، تمہیں دل دھونا سکھاؤں میں۔ ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی، اور بعد نے کہا ایک سفید کپڑے پہنتے رہے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری کا معنی سفید رنگت والا، تو اس لیے ان کو بعد نے کہا کہ یہ مخلص تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کا دل صاف تھا، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے انبیاء کے جانشین علماء کی نیکوں مدد بھی کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ پر ایمان لائے، اب گواہ رہیے ہم مکمل فرمانبردار ہیں۔ پھر دوسری دعا انہوں نے کہا جی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو آپ نے کتاب نازل کی ہے، تعلیمات نازل کی ہے، ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں، ہم رسول کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارا نام لکھ لیجئے شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد مکر اللہ، جو یہودی تھے انہوں نے تدبیریں کی،
مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، اردو میں مکر کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، چال چلنے کو، دھوکہ بازی کو، لیکن عربی مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا۔ تو انہوں نے خفیہ تدبیر کی۔ کیا تدبیر کی؟ یہودیوں نے بادشاہ سے مل کے تدبیر کی کہ جی کسی طرح عیسیٰ کو قتل کرا دیں تاکہ یہ نئے مذہب نہ پھیلے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تدبیر یہ کی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کچھ لوگ روانہ کیے کہ عیسیٰ کو پکڑو، جہاں ملے اسے سولی پہ لٹکا دو۔ تو پھر آگے تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے 6 سپارے میں، اگلا حصہ اس کا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا کہ عیسیٰ میں آپ کو متوفی کے 2 معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی تو کیا میں آپ کو وفات دوں گا، یعنی آپ گھبرائیں نا، جو آپ کا وقت مقررہ وقت ہے نا وفات کا، اس وقت یہ وفات آپ کو میں دوں گا، اس سے پہلے آپ کو وفات نہیں ہوگی اور یہ لوگ آپ کو نہیں مار سکیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے جب تدبیر کی اس طرح کی، ورافیو کو اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمانوں پہ اٹھا کے لے گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، آسمان پہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے، دنیا میں حکومت قائم کریں گے، انصاف سے حکومت کریں گے، پھر بعد میں ان کی وفات ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ متوفی کا ایک معنی یہ کیا کہ میں آپ کو وفات دوں گا مقررہ وقت پہ، اب وفات نہیں دوں گا میں۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ متوفی کا معنی ہے میں آپ کو پورا لے لوں گا، وفات کو ٹھیک ہے نا، پورا لینا، تو پورا لے لوں گا آپ کو میں، پورا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اٹھا لوں گا اوپر۔ تو اللہ نے پورا آپ کو لے لیا، اٹھا لیا آسمان پہ۔ دوسرا معنی یہ ہے تشریح میں نرز کی۔ تو اس صورت میں جب پورا معنی دینا ہے نا، تو اس صورت میں رافیو کا متوفی کی تفسیر ہوگی، میں آپ کو پورا کیسے لوں گا؟ رافیو کا، میں آپ کو اٹھا لوں گا اوپر۔ اور مطہر کو من الذین کفروا، میں آپ کو پاک صاف کروں گا کافروں سے، یہ جو یہودی کافر ہیں یہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ دوسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا، ایک تو یہ کہ وقت پہ وفات ہوگی آپ کی، نمبر 2 میں آپ کو اٹھا لوں گا، تیسرا وعدہ یہ کیا کہ میں کافروں سے آپ کو پاک صاف کروں گا، یہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ اور چوتھا وعدہ یہ فرمایا وجاعل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، جو آپ کے پیروکار عیسائی ہیں ان کو میں قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہودی ہر جگہ مغلوب ہیں، عیسائی ہر جگہ غالب ہیں۔ یورپ کے اتنے اکثر ممالک ہیں نا، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، تو یہاں کس کی حکومت ہے؟ عیسائیوں کی حکومتیں ہیں، یہاں یہودی مغلوب ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر تم سب کو میرے سے لوٹنا ہوگا، جن کاموں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں میں فیصلہ کر دوں گا میں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دنیا میں بھی سخت عذاب دوں، آخرت میں سخت عذاب دوں گا، ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے ان کو میں پورا اجر دوں گا۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ، جو ایمان لائیں گے اللہ پر، اللہ کے تعلیمات پر، نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے ان کو اجر ملے گا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے آیاتیں تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ حکمت والی نصیحتیں ہیں، بندے سے نصیحت حاصل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے لیکن حق کی آواز بلند کی اور طریقے سے کام کیا تو اور لوگوں کے ساتھ مل گئے۔ آدمی اگر اکیلا حق کا کام کر رہا ہو تو گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ ساتھ اور لوگ شامل کر دیں گے، اس کو غلبہ فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اللہ نے آسمان سے ان کو نیچے بھیجا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اوپر چلے گئے ہیں، پھر بعد میں نیچے آئیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ خلقہ من تراب، ان کو بھی اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ان کی مثال ان جیسی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونے میں، آسمان پہ جانے میں، آسمان سے اترنے میں۔ پھر فرمایا الحق من ربک، یہ سب باتیں آپ کے رب کی طرف سے حق ہیں، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کو شک تھا ہی نہیں، ہمیں سنا رہے ہیں کہ تم شک نہ کرنا۔ اس کے بعد پھر جو آیات ہیں وہ آیت مباہلہ ہے، آیت نمبر 61، اور یہ آیت مباہلہ کا مطلب اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ان کو اپنے پیغام بھیجا تھا۔ آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، یا جزیہ دو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان میں سے 2 آدمی حضور کے پاس آ کر انہوں نے آپ سے مناظرہ کیا اور آپ سے یہ کہا کہ ہم جو ہمارے جو عقائد ہیں وہ ٹھیک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، اور آپ کا مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ کافی انہوں نے بحث کی، اور بحث کے بعد پھر آپ نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے، مسئلہ بھی دین کے بنیادی مسائل میں سے ہو، کوئی فروعی مسئلہ نہ ہو، اور پھر بات چیت سے مسئلہ حل نہ ہو سکے،
تو پھر دونوں آپس میں مل کر یہ طے کریں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹا ہے نا اس پہ اللہ کی لعنت کی بد دعا کرتے ہیں اس کی، اس سے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے یہ مباہلہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ آؤ کہ ہم اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم خود آؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں جھوٹا، اس پہ اللہ پہ لعنت بھیجے۔ تو یہ حضور نے اعلان فرمایا، پھر حضور خود بھی آ گئے، اب ناس مراد اپنے بیٹے حضرت حسن حسین کو بلایا، اپنے حضرت علی کو بلایا، وہ دمادی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، اور نساء حضرت فاطمہ مراد ہیں، فاطمہ کو بلایا حضور نے، انفسنا سے مراد حضور کی اپنی ذات ہے، آپ خود آ گئے، تم بلاؤ بھی آؤ، مباہلہ کرتے ہیں۔ جب آپ نے ان کو دعوت دی تو وہ ڈر گئے، تو انہوں نے کہا یہ مشورہ کرتے ہیں، پھر انہوں نے کہا بھی محمد اللہ کے نبی ہیں، اگر مباہلہ کریں گے تو ہم بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گے، جزیہ دینا ہم طے کر لیتے ہیں، نہ جنگ کرتے ہیں اور نہ مباہلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے جزیہ دینا طے کیا، اور وہ چلے کہ ہر سال جزیہ دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آج مباہلہ کرنا جائز ہے نہیں، علماء کا اس میں اختلاف ہے، اکثر کی رائے ہے کہ مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کرنا بھی ہو تو جو بڑے مسائل ہیں نا، بنیادی توحید رسالت وغیرہ، انہیں بندہ مباہلہ کر سکتا ہے۔ پھر میں سچے واقعات ہیں، اللہ کے سوقی معبود نے اگر اب بھی وہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دیں اللہ فساد جی کو جانتا ہے، اس سے معلوم بندہ بات چیت کر کے کہ نہ مانے تو بات ختم کر دے، لڑائی جھگڑا اس سے نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کوشش کرے کہ اس سے زیادہ بحث نہ کرے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔